ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر میں قرات کیوں نہیں پڑھی جاتی، اس کی وجہ کریں۔ یہ سوال پہلے بھی کسی صاحب نے کیا تھا اور میں نے عصر کے بعد اس کا جواب تفصیل سے دیا تھا، کہیں ٹیپ ہوگا اس میں سنیو، یا تفصیل سے جواب دینے کا موقع نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں آہستہ قرات کیوں کی جاتی ہے؟ 3 نمازوں میں زور سے کرتے ہیں، 2 نمازوں میں آہستہ کیوں کی جاتی ہے؟ یہ وجہ پوچھنا چاہتے ہیں، ریزن معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے یہ جواب دیا تھا کہ دیکھو یہ سوال آج کوئی نیا نہیں ہے، یہ سوال سب سے پہلے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک تابعی نے کیا ہے۔ حضرت عمار نے اس سوال کا جواب نہیں دیا اور یہ جواب دیا کہ جن نمازوں میں حضور نے زور سے پڑھا ہے ہم بھی زور سے پڑھتے ہیں، اور جن نمازوں میں حضور نے آہستہ پڑھا ہے ہم بھی آہستہ پڑھتے ہیں۔ بس اتنا جواب دیا، وجہ نہیں بتائی۔ یہ کہا 3 نمازوں میں حضور زور سے پڑھتے ہیں تو ہم بھی زور سے پڑھتے ہیں، 2 نمازوں میں حضور آہستہ پڑھتے تھے ہم بھی آہستہ پڑھتے ہیں۔ پھر پوچھنے والے نے پھر سوال کیا کہ ظہر اور عصر میں حضور آہستہ قرات کرتے تھے، اس کی کیا دلیل ہے؟ جب آہستہ کرتے تھے تو آپ حضرات کو کیسے پتا چلا کہ حضور آہستہ قرات کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب حضرت عمار نے دیا کہ یہ بات ہم اس طرح سے جانتے تھے کہ حضور ظہر اور عصر میں جب پڑھتے تھے تو حضور کی داڑھی ہلتی تھی، تو حضور کی داڑھی ہلنے سے ہم سمجھتے تھے کہ حضور قرات فرما رہے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی فرینچ کٹ نہیں تھی، اتنی خشخشی سی داڑھی، یہ کوئی داڑھی نہیں، یہ کوئی اسلامی داڑھی نہیں ہے۔ بالکل منہ ڈالنے سے تو بہرحال اچھا ہے، بالکل منہ ڈالنے سے تو بہرحال اچھا ہے، لیکن یہ کوئی اسلامی داڑھی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی اتنی بڑی تھی کہ جو حضور پڑھتے تھے تو وہ ہلتی تھی۔ یہیں سے مسئلہ سمجھو کہ داڑھی رکھنا واجب ہے اور ایک مشت رکھنا واجب ہے، یہ 2 واجب الگ الگ ہیں۔ داڑھی رکھنا واجب ہے اور ایک مشت رکھنا واجب ہے۔ ایک آدمی بالکل منڈاتا ہے وہ دونوں واجب چھوڑتا ہے، ایک آدمی بالکل منڈاتا ہے وہ دونوں واجب چھوڑتا ہے، اور ایک آدمی رکھتا ہے فرنج کٹ رکھتا ہے، خشخشی رکھتا ہے، تو وہ اس نے ایک واجب تو عمل کر لیا تو اس نے داڑھی رکھی، مگر دوسرا واجب اس نے چھوڑا کہ ایک مشت رکھنا واجب ہے، اس کو اس نے چھوڑا۔ ہماری مسجد میں ایک صاحب ہیں، جہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں مسجد میں ایک صاحب ہیں، انہوں نے مجھ سے تو نہیں پوچھا، میرے ایک دوست سے پوچھا کہ مول صاحب سے یہ پوچھیو کہ حدیث میں تو داڑھی کا ذکر ہے کہ حضور کی داڑھی اتنی بڑی تھی کہ قرات کرتے ہلتی تھی، قرآن میں بھی کہیں داڑھی کا ذکر ہے یا نہیں؟ کیا مول صاحب سے پوچھو کہ قرآن میں بھی داڑھی ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یاد رکھو کہ ہر مسئلے کا قرآن میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ میرے پاس آتے تو میں ان سے پوچھتا کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، قرآن میں ہے کہیں؟ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، قرآن میں ہے کہیں؟ عصر کی 4 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، وتر کی 3 رکعتیں ہیں، ہے قرآن میں کہیں؟ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں تو اتنا ہے کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کے اہتمام کرو، بس اتنا ہی ہے، اور یہ سارا ڈیٹیل تو حدیثوں میں ہے۔ لہذا ہر مسئلے کا قرآن میں ہونا کیا ضروری ہے؟ شریعت کے جو اصول ہیں وہ قرآن کے ساتھ حدیثیں بھی ہیں، اور قرآن اور حدیث کے ساتھ صحابہ کا اجماع بھی ہے اس کے ساتھ۔ یہ 3 چیزوں پر دین کا مدار ہے، قرآن، حدیث اور اجماع امت، ان 3 پر دین کا مدار ہے۔ لیکن اتفاق سے قرآن میں بھی داڑھی کا ذکر ہے، یہ اتفاق سے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہر مسئلہ قرآن میں ڈھونڈنے لگے، اتفاق سے داڑھی کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو پیچھے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے تھے، انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، یاد ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کر کھینچی تھی، اور تو جب داڑھی پکڑ کر کھینچی تھی غصے میں، تو وہاں آیت کریمہ ہے، حضرت ہارون نے کہا تھا کہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ انہوں نے کہا بھائی جان میری داڑھی پکڑ کر نہ کھینچیے، میرے سر کے بال پکڑ کر نہ کھینچیے، میں نے اس مصلحت سے خاموشی اختیار کی تھی۔ تو ہارون علیہ السلام کی داڑھی اتنی بڑی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پکڑ کر کھینچے، فرینچ کٹ کو کیسے پکڑ کر کھینچو گے؟ تھوڑی پکڑ کے کھینچے،
تھوڑی پکڑ کر کھینچو گے، داڑھی کہاں سے پکڑ کر کھینچو گے؟ تو خیر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ حضور کی داڑھی کے ہلنے سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ حضور قرات ظہر اور عصر میں فرما رہے ہیں۔ دیکھو پہلا سوال اس کا جواب نہیں دیا کہ ظہر اور عصر میں آہستہ کیوں پڑھا جاتا ہے، جواب نہیں دیا۔ یہ کہا کہ حضور نے جن نمازوں میں زور سے پڑھا ہے ہم بھی زور سے پڑھتے ہیں، جن نمازوں میں حضور نے آہستہ پڑھا ہے ہم بھی آہستہ پڑھتے ہیں، اس کا جواب نہیں دیا۔ ہاں دوسرے سوال کا جواب دیا کہ ظہر اور عصر میں حضور قرات کرتے تھے، اس کی کیا دلیل؟ انہوں نے کہا اس کی دلیل ہے کہ حضور کی داڑھی مبارک ہلتی تھی۔ یہ حدیث سنا کر کے پھر میں نے یہ کہا دیکھو اب بہت تھوڑی سی گہری بات اسے سنو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب نہیں دیا اس کی دو ریزن ہو سکتے ہیں، دو وجہ، دو سبب ہو سکتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر نے جو جواب نہیں دیا اس کے دو ریزن، دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو سوال کرنے والے نے سوال پوچھا ہے اس کا جواب حضرت عمار بن یاسر کو معلوم نہیں ہے۔ تو جب حضرت عمار بن یاسر کو جواب نہیں معلوم تو کیسے جواب دیں گے؟ اور تو آگے الحمدللہ۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت عمار کو جواب نہیں معلوم، جیسے کہ ایک پرچہ ایک بھائی نے بھیجا اور مجھے اس کا جواب نہیں معلوم تو میں کیا کہوں گا؟ یہ کہوں گا بھائی آئی ڈونٹ نو، یہ تو کہوں گا اور کیا کہوں گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت عمار کو تو معلوم ہے مگر جو صاحب پوچھنے والے ہیں ان کے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ جواب سمجھ سکیں، یہ وجہ بھی ہوتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے پاس میں ایک 8 سال کا بچہ پوچھتا ہے آپ سے کہ یہ ساری دنیا شادی کیوں کرتی ہے، واٹ ریزن، وائی؟ بتاؤ اس 8 سال کے بچے کو وائی کا جواب دو۔ اسے کہیں گے بیٹا تو 16 سال کا ہو جائے پھر وائی خود ہی سمجھ میں آ جائے گا، تیری وائی ابھی جیب میں رکھ، 16-17 سال کا ہو جائے پھر وائی خود ہی سمجھ میں آ جائے گی تیرے۔ ابھی آپ اس کا جواب اسے نہیں دے سکتے، کیوں؟ آپ نہیں جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کیوں جواب نہیں دے سکتے؟ وہ بچہ اس عمر میں ہے کہ وہ اس وقت اس کا جواب نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ دو وجہ ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو جواب نہیں معلوم، اور ایک یہ کہ پوچھنے والے کا علم اتنا نہیں ہے، اس کا مبلغ علم اتنا نہیں ہے کہ اس سوال کا جواب وہ سمجھ سکے۔ اس کے بعد میں نے کہا سنو، میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علم نہیں رکھتا، اور آپ لوگ وہ جو تابعی سوال کرتا تھا اس سے زیادہ مبلغ علم نہیں رکھتے۔ آج کے یہ پورا مجمع ہے، اس پورے مجمع میں سے وہ تابعی جس نے حضرت عمار سے سوال کیا تھا اس پوچھنے والے تابعی کا جتنا علم تھا اتنا علم آپ میں سے کسی کے پاس نہیں، اور حضرت عمار کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی میں نہیں ہوں، لہذا اس کا جواب نہیں ملے گا۔ یا تو یوں کہہ لو کہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ مول صاحب کو نہیں معلوم تھا اس لیے جواب نہیں دیا، چاہے یوں کہہ لو، چاہے یوں سمجھ لو کہ آپ حضرات اس کا جواب نہیں سمجھ سکتے اس لیے مول صاحب نے جواب نہیں دیا، چاہے یوں سمجھ لو چاہے یوں سمجھ لو، باقی جواب اس کا نہیں ہے۔ آپ کے اس سوال کا جو سوال ہے اس کا جواب نہیں ہے، یا تو یوں سمجھ لو کہ اس کا جواب اس لیے نہیں ہے کہ مول صاحب کو جواب نہیں معلوم، یا یوں سمجھ لو کہ یہ سائل صاحب جو ہیں ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ اس کا جواب میں انہیں سمجھا سکوں۔ دونوں میں سے جون سے پر آپ چاہے محمول کر لیں جواب نہیں ملے گا۔ جو سمجھدار ہے آپ میں سے، جو سمجھدار ہے وہ تو یہ سمجھے گا کہ میں تو اتنا اس سے اوپر مبلغ علم رکھتا ہوں، مول صاحب بھی بیوقوف ہے، انہیں کچھ نہیں آتا۔ جو سمجھدار ہے وہ تو یہی فیصلہ کرنا چاہیے، اور سمجھدار کو ایسا ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن کوئی نہ سمجھ ہوگا وہ بیچارہ اپنے اوپر لے لے گا کہ نہیں مول صاحب تو جانتے ہوں گے میں ہی کم علم ہوں، وہ ایسا فیصلہ کرنے والا نہ سمجھ فیصلہ کرے گا۔ لیکن آپ میں جو سمجھدار ہے وہ تو یہ فیصلہ کرے گا کہ نہیں میں تو سمجھ سکتا ہوں، یہ مول صاحب ہی نہیں جانتے۔ خیر جو آپ کو فیصلہ کرنا ہو کرو، اس کا جواب نہیں۔ جب حضرت عمار بن یاسر نے نہیں دیا تو میں کون ہوتا ہوں اس کا جواب دینے والا؟